بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 ستمبر 2020 بروز منگل 13 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ عمرہ کب کھلے گا، انٹرنیشنل فلائٹس اور اسپیشل فلائٹس سے لے کر وہ تمام خبریں آج کے نیوز بلیٹن میں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے، گھریلو عملے کے ویزے میں توسیع کیسے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیرون مملکت خروج ہوتا ویزے ایگزٹ انٹری پر مقیم گھریلو عملے کے ویزے اور اقامے میں توسیع سے متعلق طریقہ کار واضح کیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک سعودی شہری نے دریافت کیا تھا کہ میرا نجی ڈرائیور خروج عہدہ پر باہر گیا ہوا تھا۔ شاہی فرمان پر اس کے ویزے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اب وہ توسیع ختم ہو چکی ہے، کیا اس کے ویزے کی توسیع مجھے کرانی ہے یا نہیں؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر گھریلو کارکن خروج عہدہ پر باہر گیا ہوا ہے اور اسے سفری پابندیوں کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا ہے تو اس کے اقامے اور ویزے میں توسیع تدریجی طور پر ہوگی۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ تعاون کے ذریعے یہ کام آٹومیٹک سسٹم کے تحت انجام دیا جائے گا۔ اس کے لیے کسی کو بھی محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ عدالتوں کے باہر تنازعات کیسے طے کریں؟ سعودی وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمانی نے عدالتوں کے باہر تنازعات طے کرنے کے لیے ترازی پلیٹ فارم جاری کیا ہے۔ ماورائے عدالت تنازعات طے کرنے کے لیے مصالحت مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق جائزہ جات سے پتہ چلا ہے کہ 70% تنازعات کو صلح صفائی کے ذریعے عدالت کے باہر ہی طے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مقدموں کے فریقوں کے عدالتی سہولتیں میسر ہوں اور صلح صفائی کا واضح طریقہ کار بھی متعین ہو۔ وزارت انصاف نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ترازی پلیٹ فارم کے ذریعے تنازعات صلح کی صورت میں ختم کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت انصاف نے ترازی پلیٹ فارم کے توسط سے مصالحت کے لیے 9 اقدامات متعین کیے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ترازی پلیٹ فارم پر جا کر صلح آپشن کا انتخاب کریں اور صلح فارم فل کیا جائے۔ درخواست اوکے ہونے کا پیغام اور پھر صلح کی تاریخ کا SMS وصول کیا جائے۔ آن لائن صلح اجتماع میں متعلقہ فریق مصالحت اور مخالفت والے نکات متعین کریں۔ صلح دستاویز کی منظوری ابشر کے ذریعے دی جائے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، سیلف سروس لانڈری متعارف کرانے کی تیاری۔ سعودی وزارت بلدیات دیہی امور نے کہا ہے کہ جلد ہی سعودی عرب میں سیلف سروس لانڈری کے لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں سیلف سروس جو لانڈری ہے وہ عام ہے، جبکہ سعودی عرب میں اس کا رواج نہیں ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت بلدیات نے ایک بیان میں کہا کہ سیلف سروس لانڈری سعودی ویژن 2030 سے ہم آہنگ اور سعودی عرب میں رائج لانڈری سسٹم سے مختلف ہوں گی۔ صارفین کو آٹومیٹک سسٹم کے تحت کپڑے دھلیں گے اور خشک ہونے کے بعد ان پر استری بھی خود ہی ہوگی۔ صارفین مقررہ فیس ادا کر کے یہ سہولت حاصل کر سکیں گے۔ نئے لانڈری سسٹم کے مطابق صارفین کپڑوں کی دھلائی اور صفائی کے دوران لانڈری میں بیٹھ سکتے ہیں اور مقررہ وقت پر جا کر اپنے کپڑے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ دونوں طرح کی سہولیات مہیا ہوں گی۔ سیلف سروس لانڈری کے 2 حصے ہوں گے۔ زیریں حصے 1 میٹر سے زیادہ اونچا نہیں ہوگا، جبکہ بلائی حصہ شفاف شیشے کا ہوگا جس کے ذریعے اندر کا منظر آپ خود دیکھ سکیں گے۔ لانڈری پر ایک کارکن سروس منظم کرنے کے لیے تعینات ہوگا۔ وہ واشنگ مشین کے استعمال، کپڑوں کو خشک کرنے، درجہ حرارت متعین کرنے کی رہنمائی کرے گا۔ لانڈری میں رہنما بورڈ بھی نصب ہوگا جس پر کپڑوں کی درجہ بندی سے متعلق ہدایت درج ہوں گی۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں، عمرہ سے متعلق حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حرم مکی کو کھولے جانے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ سرکاری ادارے کی جانب سے تاحال ایسا کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز کے حوالے سے ویب نیوز سبق نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین نہ کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے حرم مکی کو کھولے جانے کا فیصلہ سرکاری طور پر کیا جائے گا، جس کی خبر باقاعدہ طور پر جاری کی جائے گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حرم مکی کو احتیاطی تدابیر کے طور پر عارضی طور پر عام افراد کے لیے بند کیا گیا تھا۔ فیصلے میں تاحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ چند دن سے حرم مکی کو عام افراد کے لیے کھولے جانے کے حوالے سے ویڈیوز و تصاویر وائرل ہونے کے بعد لوگوں سے متعلقہ سرکاری ادارے سے دریافت کیا جا رہا تھا۔ اس پر سرکاری ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ حرم مکی کو کھولنے کا فیصلہ جیسے ہی ہوگا اس کی اطلاع سرکاری طور پر دی جائے گی، اور ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ خبریں صرف مصدقہ ذرائع سے ہی حاصل کی جائیں، سوشل میڈیا کی جھوٹی اطلاعات پر یقین نہ کیا جائے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، اقامہ ایکسپائر ہے، کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں بدلتے حالات کے مطابق آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق پہلے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹ پر ایک اہم وضاحت گاکا کی طرف سے آئی ہے۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کے لیے سوچ بچار شروع ہو چکا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی وزارت ترجمان اس وقت آپ کو ہزاروں سعودی ویزا ہولڈر ہیں جو بڑی بے چینی سے باہر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں کہ کب پابندی ہٹے اور واپس سعودی عرب اپنی ملازمتوں پر پہنچے۔ ابھی تک سعودی حکومت کی جانب سے کوئی گرین سگنل تو نہیں دیا گیا، تاہم وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی کا اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر العبدالعالی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی گئی ہے۔ اور اب ڈاکٹر عبدالعالی سے سوال کیا گیا کہ انٹرنیشنل فلائٹس پر عائد پابندیاں کب ختم ہوں گی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سعودی ایویشن اور دیگر متعلقہ اداروں کے ماہرین اور اعلیٰ حکام فلائٹ آپریشن سے پابندی اٹھانے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا، یہ بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے، تاہم مناسب وقت پر یہ پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز پہلے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مگر اس کے لیے لوگوں کو اکتوبر کے مہینے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس پر غیر ملکی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ بالآخر سعودی حکومت نے واپسی کی فلائٹس کی تاریخوں کا اعلان تو کیا، مگر اس حوالے سے سعودی ایویشن کی وضاحت سامنے آئی اور انہوں نے فلائٹ کی بحالی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی، اور ان کا کہنا تھا کہ لوگ من گھڑت خبروں پر یقین نہ کریں۔ اکتوبر میں فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے میڈیا سے کوئی خبر وہ شیئر نہیں کی گئی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اقامہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، ان کا پوچھنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے، کیا اس پر فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ خروج نہائی لگانے کے لیے اقامہ کارآمد ہونا ضروری ہے، جب تک اقامہ تجدید نہیں کرایا جائے گا فائنل ایگزٹ نہیں لگ سکتا۔ قانون کے مطابق پہلی بار اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال جرمانہ، دوسری بار 1000 اور تیسری بار ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اویس منصور نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب اپنے شہریوں اور ان کے غیر ملکی فیملی ممبرز اور گھریلو ملازمین کو زمینی راستوں کے ذریعے ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی حکام نے اپنے شہریوں اور ان کے غیر ملکی فیملی ممبرز کو بری راستے سے واپس آنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ بیرون ملک جانے والے سعودی اور ان کے غیر ملکی رشتہ دار، جن میں اہلیہ، بچے اور سعودی خاتون کے غیر ملکی شوہر اور ملازمین کی بری راستوں سے واپسی کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا بیان ہم پہلے ہی شائع کر چکے ہیں، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کے سبب وہ سعودی باشندے جو عرب ممالک گئے ہوئے تھے مگر سرحدی بندش کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے، ان کی واپسی مرحلہ وار شروع کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں الخفی، البتھا اور شاہ فہد پل پر موجود بری راستوں پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ الحمدللہ آج پاکستان کے لیے آلموسٹ 25 فلائٹس وہ ٹوٹل سکیجول ہیں۔ لاہور کے لیے ٹوٹل 9 فلائٹس آج سکیجول ہیں، جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جدہ سے 2 فلائٹ جائیں گی، اور پہلی جو کہ PA471 اور PA4711 ایئر بلو کی، اس کے بعد دمام سے 3 فلائٹ سکیجول ہیں۔ دمام سے 3 فلائٹ سکیجول ہیں لاہور کے لیے، 2 PIA کی، 1 سعودی گلف ایئر لائن کی۔ اس کے بعد جدہ سے ایک اور PIA کی فلائٹ ہے PK760۔ اس کے بعد سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ریاض سے لاہور کے لیے، اور اس کے بعد 3 فلائٹ PIA کی،
ایک ریاض سے ایک مدینہ سے جو ہے وہ جائے گی لاہور کے لیے۔ اس کے بعد اسلام آباد سے بھی 4 فلائٹ سکیجول ہیں، جس کا سکیجول آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور کیونکہ میں اگر آپ کو پوری فلائٹس کے بارے میں بتاؤں گا تو کافی زیادہ آپ کا وقت چلا جائے گا۔ آپ کی سکرین پر اس وقت اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹ جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں، اور چوتھی فلائٹ بھی جائے گی اسلام آباد کے لیے ریاض سے۔ اس کے بعد کراچی کے لیے 4 فلائٹ سکیجول ہیں، 3 PIA کی اور ایک ایئر بلو کی، 3 جدہ سے جائیں گی، ایک مدینہ سے۔ اس کے بعد پشاور سے 3 فلائٹ سکیجول ہیں، 3 PIA کی اور جو ہے ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ ملتان سے بھی 3 فلائٹ سکیجول ہیں، 2 PIA کی، ایک ایئر بلو کی، ایک مدینہ سے جائے گی اور 2 جدہ سے ملتان کے لیے فلائٹس ہوں گی۔ ایک فلائٹ جائے گی دمام سے سیالکوٹ کے لیے اور وہ ہوگی PIA کی فلائٹ۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت جو ہے فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے، اور 3 فلائٹ آج سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جائے گی حیدرآباد کے لیے، اور ریاض سے حیدرآباد فلائی ناس کی فلائٹ ہوگی XY 325، جس کا ارائیول 8:15 پر ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی ریاض سے کوزیکوڈ SG 9772۔ اس کے بعد جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX 322 کوزیکوڈ کے لیے۔ یہ تینوں اسپیشل فلائٹس روانہ ہوں گی آج۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز مسلسل تیسرے دن 1000 سے کم۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ پیر کو 951 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ روز نئے 910 کیسز سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,15,772 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1129 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,90,796 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی ڈومیسٹک ٹورزم بڑھ گیا، لوگ کن علاقوں کا رخ کر رہے ہیں؟ سعودی عرب میں 2019 کے مقابلے میں اس دفعہ داخلی سیاحت میں 26% اضافہ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ سیاحت نے جون میں اندرون ملک سیاحت کے فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر ابلاغی مہم شروع کی تھی، جسے تنفس السعودیہ سعودی عرب میں کھلی فضاؤں میں سانس لے کا نام دیا گیا ہے۔ 11 سیاحتی مقامات سیر و سیاحت کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ اس کے پروگرام سے آغاز سے لے کر گزشتہ ہفتے کے دوران سیاحوں نے 6 ارب ریال سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ محکمہ سیاحت سے 60 سیاحتی کمپنیوں نے معاہدے کیے۔ ہوٹل، ٹورسٹ پروگرام جاری کرنے والوں اور تفریحی سرگرمیاں ہیں تیار کرنے والی کمپنیوں نے سیاحت کو فروغ دینے میں حصہ لیا۔ جن علاقوں کا جو ہے رخ کیا گیا زیادہ، ان میں عسیر، باہا اور طائف داخلی سیاحوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو قدرتی مناظر سے مالا مال ہیں۔ خواتین سے پرس چھیننے والے 2 ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے پبلک مقامات اور بازاروں میں خواتین سے پرس چھیننے اور جیب تلاشی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن امان نے پیر کو ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ملزمان نے 8 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ مسروقہ ATM کارڈ کے ذریعے سامان خریدا اور 42,500 ریال بھی ہتھیا لیے گئے۔ ریاض میں کلیشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے کلیشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان میجر خالد القردیسی کا کہنا ہے کہ چند دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ریاض کے علاقے کی تھی۔ ویڈیو میں چند افراد کو دیکھا جا سکتا تھا جو سرعام کلیشنکوف سے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ ویڈیو بنانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے مخصوص ادارے کی مدد لی گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سعودی عرب کی بروقت خبروں سے آگاہ رہ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔